خودداری پیدا ہو، ایسی غیرت پیدا ہو، ایسی حمیت ایمانی اندر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کا درس دیا تھا، ہم اس کو کیا کر گئے؟ فراموش کر گئے، ہم اس کو بھول گئے، اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں۔ اب دیکھو بے حیائی کا عالم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو آتا ہے اندر آتا ہے، گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ آپ کو بھی نہیں، ہمارے اجنبی کو کوئی نہیں جاتا، میں کہوں گا اجنبی نہیں جاتا۔ آپ کے گھر میں خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، مامو زاد بھائی، تایا زاد بھائی، یہ سب جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے کہ نہیں جاتے؟ گھر میں بغیر جان کے دندناتے آپ کے زران کھانے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے پردہ ہے، چاہے وہ خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، تایا زاد ہو، مامو زاد ہو، یہ جتنے زاد ہیں ان سب سے پردہ ہے، اور ان میں سے کسی سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ اور بچیاں بھی ہماری پردہ نہیں کرتی، یہ تو میرا بھائی ہے، ارے بھائی ہے تو نکاح کیوں ہو جاتا ہے اس سے؟ چچا زاد بھائی ہے، تایا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد، خالو زاد، ماما زاد بھائی ہے، ان سے نکاح جب ہو رہا ہے تو یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ فرض ہے۔ کون ہے پردہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کرو، گھروں میں پردے کا اہتمام ہوگا اور درس دیا جائے گا، پردے کا سمجھایا جائے گا، نبی کی سیرت کو بتایا جائے گا، تو ہماری بچیاں اور بچے حیا والے بنے گے۔ ورنہ تو بے حیائی کا اتنا خطرناک ماحول بنا ہوا ہے اور اتنا زہر ماحول سماج کے اندر گھول دیا گیا ہے، اب بے حیائی کو فیشن کا نام دیا گیا ہے۔ بے حیائی کو نام کیا دیا گیا؟ فیشن ہے، فیشن۔ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنا دیا گیا ہے، فیشن ہے۔ ناچنا سکھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، یہ کیا ہے کہ فیشن ہے۔ بلکہ ناچنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنون لطیفہ۔ کیا نام دیا گیا؟ فنون لطیفہ۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ لعنت ہو اس ثقافت کے اوپر، ہزار لعنت ہو اس تہذیب کے اوپر جو بے حیا بنا دے۔ چرکنے کو، ناچنے کو، بے غیرتی اور بے حیائی کو کہہ دیا گیا ثقافت ہے، یہ تہذیب ہے۔ جو حیا کو دار کر دے اور حیا کو کیا ہے بالائے طاق رکھ دے، بے غیرت اور بے شرم بنا دے، اس کا نام رکھ دیا فنون لطیفہ۔ اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت خود کرو، اور ہماری بچیاں بھی کیا ہے اپنی حفاظت کریں۔ ہماری مائیں بہنیں کڑی نظر رکھیں اپنی بچیوں کی نقل و حرکت کو دیکھیں، ان کی نقل و حرکت کیا ہے، باہر جاتی ہیں اندر آتی ہیں، نہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی نقل و حرکت بدل گئی۔ ایسی جگہوں پر جانے سے مکمل طور پر بچاؤ جہاں پر جانے کی وجہ سے ان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں بے حیائی کا کوئی جرثومہ پیدا ہو۔ شادی بیاہ کی پارٹیوں سے کیا کرو؟ بچاؤ ان کو، اس لیے کہ وہاں لباس کیا ہے بڑا بھیانک قسم کا پہنا جاتا ہے۔ آج کل ہماری ماؤں بہنوں کا عجیب مرض ہے، گھر میں رہیں گی تو بھنگن بن گئی اور کسی پارٹی میں جائیں گی تو پھر دلہن بن گئی۔ حالانکہ حکم کیا تھا؟ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرو، اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنو، اپنے شوہر کے لیے جتنا سنور سکتی ہو بنو سنورو، لیکن نہیں، جب جانا ہوگا تو اب تو بیوٹی پارلر پہ بھی جانا ہے، میک اپ بھی کرنا ہے، اور نیا سوٹ پہن کر کے جانا ہے، سج دھج کر کے جانا ہے، سارے زیورات سے اپنے آپ کو لاد کر کے جانا ہے۔ گھر میں آئے گی سارے اتار کے رکھنے کی، اب وہی پھٹا پرانا بے رونق سا ابا بھدا سا کپڑا کیا ہے پہلے۔ کس کو دکھانا مقصود ہے؟ اس کا مطلب ہے غیروں کو دکھانا ہے، اپنے شوہر کو نہیں دکھانا، غیروں کو دکھانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا علاج لکھا، بڑا اچھا علاج لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں عورت کو اپنی بیوی کو، بہن بیٹی کو لے جانا ہو کسی پارٹی میں، کسی فنکشن میں، کسی دعوت میں، کہاں چلو، چلتے ہیں، جو جیسا میں ہوں اس لباس میں تم بھی اسی لباس میں چلو گی جو پہنے ہوئے، نہ میں ڈریس چینج کروں گا نہ تم ڈریس چینج کرو گے، اسی چلو، مر تو جائے گی جا نہیں سکتی، کبھی نہ جائے گی۔ جب ٹھیک ہے نہ جاؤ،
ہماری مائیں بہنیں اس کو برا نہ مانیں، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی حیات ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا اور اپنے آپ کو کیا ہے زینت میں رکھنا، یہ مقصود ہے کہ شوہر آپ کا آپ سے خوش رہے، آپ ایسی بن کے رہو کہ آپ کے شوہر کی نگاہ میں کوئی دوسرا ججے نہیں، اتنا وہ پاکیزہ ہو جائے کہ میری بیوی کے علاوہ مجھے کوئی اچھی نہیں لگتا، ایسی بن کے رہو۔ جب آپ گھر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھو گی، یوں ہی حیوانہ سی بنی رہو گی، تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر باہر جب دیکھے گا حوروں کو پریوں کو گھوم رہی ہیں تو اس کی نظر کیا ہے ان پہ پڑے گی، اور پھر وہ بے حیا بن جائے گا اور غلط قدم پھر اٹھ سکتا ہے، اور پھر آپ کی طرف وہ کبھی محبت بھری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کوشش کرو گے حیا کی نشانی۔ آپ سوچ رہے یہ سیرت کا بیان کا پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے بھائی۔ نبی کی سیرت میں نے کہا حیا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی سیرت میں کیا ہے؟ حیا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی نے حیا سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ حیا سکھائی ہے۔ اس لیے اگر یہی ایک بات ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے حیا، تو ساری خیر ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے فرمایا انا نستحی الحمدللہ، اللہ کے نبی اللہ کا شکر حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ذالک، یہ حیا مقصود نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ولکن الاستحیاء حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى، حیا کا حق یہ ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے جو متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر میں تمہارے غلط قسم کے خیالات نہ آئیں دماغ میں، آنکھ میں تمہاری حیا ہو، زبان میں تمہاری حیا ہو، کان میں تمہاری کیا ہو؟ حیا ہو، یہ پیشانی بھی حیا والی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ان تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى، اور کہا دیکھو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے جو متعلقات ہیں، پیٹ کے نیچے جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اس پیٹ میں حرام نہ جانے دو، اس پیٹ میں حرام نہ جانے دو، اور اسی طریقے سے پیٹ کے نیچے جو ہے اس کو بھی حرام جگہ استعمال نہ کرو۔ ان تحفظ البطن وما هوى وتذكر الموت والبلا، اور فرمایا تم موت کو اور موت کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو۔ ومن اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت اور رونق اور بہاروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ومن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کیے اس نے حیا کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ یہ والی حیا ہمیں بھی دے۔ ہم ایسی حیا اختیار کریں کہ جو ہماری برادران وطن ہیں، مرد ایسی حیا اختیار کریں، عورتیں بھی ایسی حیا اختیار کریں کہ مجبور ہو جائیں۔ یقین ایمان والے مسلمان جو ہیں وہ بڑے باحیا۔ مجھے یاد آیا ہمارا ایک ملنے والا لڑکا جوان ہے، 35 سال 36 سال اس کی عمر ہوگی، ہے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت، اسمارٹ، سرخ سفید رنگ اس کا، ہلکی سی داڑھی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ تو کیا میں نے اپنا مکان کرائے پہ دیا، ایک لڑکی شادی شدہ غیر مسلم کی کرائے پہ دے دیا رہے ہیں۔ بات کہہ رہے میری فون پہ اس سے ہوئی، اور جو لڑکا کام کرتا تھا اس کے یہاں اس کے ذریعے سے مکان کی چابی دے دی۔ اتفاق سے میں 1 مہینے کے بعد گیا کرایہ لینے۔ اب جب گیا تو اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتی رہی، اور نہ معلوم اس کے دل میں کیا آیا، وہ اتنی فدا ہوئی ان سے باتیں کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ پوری طرح تیار ہو گئی کہ تم مجھ سے منہ کھلا کر، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا کس مصیبت میں پھنس گیا؟ کہہ رہے لیکن میں نے بھی نیت کی کہ مجھے کیا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، بغیر کی نہیں کرنا۔ کہ میں نے اور 3 سال تک رہی لیکن لفٹ نہیں دی، 3 سال تک
آخر کار وہ کہنے پہ جب جا رہی تھی تو کہنے لگا مجبور ہوئی کہ مسلمان ہو تو ایسا مسلمان ہو تو کہنے لگے مجھے مسلمانوں کے بارے میں بہت بدگمانی بدزنی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ریپ کرنے والی قوم سب سے زیادہ ریپ کرنے والی قوم مسلمان ہے، لیکن میں نے تمہاری زندگی دیکھی اور تمہارے اندر جو حیا اور غیرت دیکھی ہے، میری ساری ایمان کی کیا ہے خرافات نکل گئی اور میرا دل مسلمانوں کی طرف سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ نہیں، مسلمان سے زیادہ عزت کا محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہنے لگی کہ تمہاری جگہ کوئی اور میرے بھائیوں میں سے یعنی غیر مسلم ہوتا تو میری عزت کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کرے ہم سب ایسے بن جائیں، ہم سب ایسے بن جائیں۔ ہمارا تو حال عجیب ہوتا ہے، لڑائی میں اگر ایسا موقع ملے تو شاید میرے جیسا برا بھی نہ بچتا، آپ کو تو برا لگے۔ تو حیا والے جب بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ نبی کے ہر عمل میں، نبی کے ہر سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور رکھا ہے، حیا میں بھی اللہ نے نور رکھا ہے۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نور رکھا ہے، نور۔ اور جب کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے حیا والی زندگی گزارنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے نیت کی، بولو زلیخا سے بچے کہ نہیں بچے؟ وہاں تو 7 تالے لگے ہوئے، تالے لگا کے کیا کہہ رہی؟ آئے چالاک آجا آجا تیار ہو، آئی چالاک آجا تیار ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں ہرگز کام نہیں کر سکتا، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں ساری ٹھہروں گا اگر ایسی کوئی گندی حرکت کروں۔ واستبق الباب، دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، دروازے کھلے اور یوسف علیہ السلام کا جب اللہ نیت کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ جس گناہ سے بچنے کی پکی بندے نے نیت کر لی، مجھے گناہ سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بچا کے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور واقعہ ہے، ان کے یہاں ایک لڑکا پڑھتا تھا، درس میں حاضر ہوتا تھا اور جو پاس ٹائم اس کا خارج وقت ہوتا تھا وہ ایک بساس کی دکان پہ جا کر کے، کپڑے والے کی دکان پہ جا کر کے تھوڑی دیر نوکری کر لیتا تھا تاکہ ہمارا اس کے ذریعے سے خرچہ نکل۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا، شیطان کی بڑھیا، وہ آئی اور آ کر کہنے لگی ہماری مالکن کچھ کپڑا دیکھنا چاہتی، یہاں نہیں آ سکتی، آپ اپنے اس بچے کو بھیج دو، یہ کپڑا دکھا دے جا کے۔ چنانچہ دکان کا جو مالک تھا اس نے کئی سارے تھان اچھے سے دے دیے اور کہا بیٹا یہ دکھا کے کما لو۔ اب وہ گیا جو دروازے کے اندر دوسرا تیسرا دروازہ اس طریقے سے، اور جا کر کے پھر اندر پہنچا تو دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس میں نہایت خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کپڑے بیچ دیے، یہ بڑھیا جو تھی کھسک لی اور باہر سے اس نے لگا دی، کنڈی لگا دیتا۔ ایک کھسک وہ جوان کہہ رہا آپ پسند کریں کپڑے؟ کہ جی کپڑے تو بعد میں پسند ہوں گے، تم پہلے پسند ہو۔ تم کیا ہو؟ پہلے پسند ہو، بہت دنوں سے تیری تلاش میں تھی میں، آج موقع ملا ہے۔ تو پھر کہ جو ایک جوان عورت کو جوان مرد سے چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے کیوں؟ میرے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، وہ تو گھبرا گیا، باغیا بچہ تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، یہ کس مصیبت میں پھنس گیا، کون سی بالا میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ اس کو بچنا تھا، اس نے پکی نیت کی مجھے یہ گندا کام نہیں کرنا ہے اور مجھے بچنا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے ذہن میں ترتیب ڈالی، اس نے کہا مجھے اس کنجے کا تقاضا ہوا، میں اس کنجے سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد جو تم کہو گی میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ راج کرنا۔ وہ اندر گیا، اس نے پیخانہ کیا، پیخانہ ہاتھ میں لے کے سر پہ، چہرے پہ، جسم پہ پورے مل گیا، پورا پیخانہ اس نے مل گیا۔ اور پھر آیا باہر، اور جو عورت نے دیکھا یہ تو پاگل ہے، دیوانے، کہاں سے بڑھیا پکڑ کے لے آئی، کہاں سے آئے؟ اور بڑھیا کے بعد میں دروازہ کھول کے کہاں سے پاگل کو لے آئی تھی، پیخانہ اپنے جسم پہ لگا رہا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا اور بھاگا جوان، وہ تو چاہتے ہی تھا بچنا،
بچنا چاہتا تھا، بھاگ گیا وہاں سے اور ایک تالاب کے پاس گیا، وہاں جا کر کے اس نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، پاک کیے، اور پاک کرنے کے بعد میں جب تک شاہ صاحب کے درس کا وقت ہو گیا تھا، درس میں پہنچ گیا، کپڑے میں سوکھے بھی نہیں، سوکھے بھی نہیں، جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھائی تو کون سی خوشبو لگا کے آیا؟ وہ سمجھا شاید ثابت تو تھا نہیں، ایسے ہی کپڑے دھوئے بدبو آ رہی، اس لیے حضرت تمسکر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کون سی خوشبو لگا کے آئے؟ خاموش۔ درس کے بعد حضرت نے بلایا، جی حضرت اتنا لیٹ نہیں ہوا، بتایا کون سی خوشبو لگائی؟ حضرت میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ فرمایا ایسی خوشبو میں نے آج تک سونگھی ہی نہیں جیسی تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے مشکی۔ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے پیخانہ جسم پر لگایا، اللہ نے اس پیخانے کو مشک کی خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ ان کا نام ہی پڑ گیا خواجہ مشکی، مشک والے خواجہ، مشک والے خواجہ۔ جب بندہ نیت کرے گناہ سے بچنے کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اس کو بچاتے رہتے۔ اور آج کیا ہے؟ آج کے لوگ تلاش میں رہتے موقع ملے کوئی، ہمیں کیا ملے؟ موقع ملے کوئی۔ لیکن جب بندہ نیت کرتا ہے گناہ سے بچنے کی تو اللہ کیا کرے گا؟ اسے بچا لے گا۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، پورا کا پورا قافلہ ساتھ میں تھا، اتفاق سے سارے قافلے والے کسی ضرورت سے چلے گئے، ان کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا۔ جیسے اکیلا چھوڑا، ایک آگے اور سامنے سے، اور آ کر کہنے لگی، یہ سمجھے کوئی بھکارن ہے مانگنے والی، انہوں نے روٹی اٹھا کے، روٹی نہیں چاہیے مجھے، یہ پھر یہ تنہائی کا موقع ہے، ایک جوان عورت کو کیا چاہیے ہوگا؟ جب انہوں نے سمجھا اس کی منشا پر تھی، رونا شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو، دروازے پہ کھڑی، یہ رونے زور سے رونے لگے، وہ آخرکار پچھتا کے چلے گی، روتے روتے ان کی آنکھ لگی، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت آپ زلیخا کے شر سے اور فتنے سے خوب بچے۔ تو انہوں نے کہا میرا بچنا کون سا کمال ہے، میں تو نبی تھا، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کمال تو تیرا ہے جو میں نے نبی ہو کر کام کیا تھا وہ تو نے امتی ہو کے کیا۔ اس لیے میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ ہم حیا والے بنیں گے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہماری مائیں بہنیں بھی نیت کریں ہم حیا والی بنیں گی، آج سے بے پردگی، بے حیائی اور بے غیرتی کا کوئی کام نہیں۔ زمانہ کچھ بھی کہے، جوان بچیاں نقاب کیوں نہیں پہنتی، عورتیں کہنا شروع کریں گی، دوسرے کہیں اور ابھی سے بڑھیا ہو گئی، ابھی سے بڑھیا ہو گئی، ابھی سے نقاب پہن لیے۔ اور واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک جوان بچی 17-18 سال کی، وہ نقاب میں نہیں ہے، اس کے آدھے تہائی پونے کپڑے، ماں جو اس کی 50 سال کی بڑھیا، 55 سال کی بڑھیا، وہ سر سے لے کر پیر تک پینٹ، وہ پوری پینٹ ہے، اور اس جوان بچی کو کیسے لے کے جا رہی ہے؟ جوان بچی کو لے جا رہی ہے، چہرہ بھی کھلا ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، پیر بھی کسی حد تک کھلے ہوئے ہیں، بال بھی کھلے ہوئے ہیں، اس ہاتھ میں اس کو لے جا رہی، کیا ہو گیا؟ اس پاگل ہو گئی، اس بڑھیا کے لیے تو شریعت میں تخفیف ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يطعن ثيابهن غير متبرجات بزينة۔ قرآن نے کہا ہے وہ بڑھیاں جس کو آپ نکاح کی امید نہیں رہی، گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، اگر وہ غیر ضروری لباس نہ پہنے ہوں تو بھی چلے گا، فليس عليهن جناح۔ لیکن جو جوان بچی ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، کہ پیر میں جو زیور پہننا ہے وہ اتنی زور سے پیر زمین پر نہ رکھے، اس کی جھنکار کسی غیر مرد کے کان میں جائے۔ ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور یہ بڑھیا اپنی جوان بچی کو لے کے جا رہی ہے۔ آپ سوچو ذرا کہ جوان بچی پر کتنے لفنگوں کی، کتنے گنڈوں کی، کتنے لچوں کی، کتنے بے غیرت اور بے حیاؤں کی آنکھیں پڑی گی، اور اس کی آنکھوں سے چار ہوگی، تو اب اس کے اندر کیا نور باقی رہے گا، حسن باقی رہے گا؟
اس پر تو لعنتیں برسیں گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناظر والمنظور الیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو دیکھتا ہے اور اس پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. اس نے دیکھنے کا موقع کیوں دیا اور اس نے دیکھا کہ دونوں کی لعنت. تو ہمیں کیا بننا بھائی؟ کیا بننا؟ حیا والا بننا بے حیا بننا؟ ہمارے نبی کیسے تھے؟ حیا والے تھے. ہمارے نبی حیا والے تھے. آپ نے حیا کا درس دیا تھا. حیا کا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا تھا. اور امت جب تک حیا پر رہی تھی، نبی کی سیرت کو اپناتی رہی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کو عروج دیا تھا، ترقی دی تھی اور امت سربلندیوں پر. تو ہم اگر حیا پر آئیں گے، نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی دے گا، عروج دے گا، ترقی دے گا. اور پھر دشمن خود ہی انشاءاللہ سرنگو ہوگا. دشمن کے عزائم اور جو ارادے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ارادوں کو انہیں پر الٹ کر دے. دشمن کی نیت ہمارے سلسلے میں کیا ہے؟ بڑی خطرناک. ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا عزائم ہو رہے ہیں اور کیا وہ سوچ رہے ہیں ہمارے سلسلے میں، ہمیں معلوم ہے. لیکن اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے ارادوں پہ پانی پھیر دے گا. کیوں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی. اور فرمایا اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی ہے. اللہ کی پلاننگ، ہاں، سب سے بڑا پلانر کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ساری پلاننگیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، سب فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنی پلاننگ پر آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہاں انہوں نے پلاننگ کی ہے کیسی؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ قَوْمًا. انہوں نے بھی چال چلی، ہم نے بھی چال چلی، لیکن جب ہم نے چال چلی تو انہیں پتہ نہ چلا، ہماری پلاننگ کا پتہ نہ چلا، ہم نے پوری قوم کو تباہ کر کے برباد کر دیا. اور انہوں نے پلاننگ کیسی کی تھی؟ قرآن کہہ رہا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ایسی پلاننگیں تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. انہوں نے بہت بڑی چال چلی ہے، لیکن اللہ ہے. اللہ ہے. سب کی چالیں کیا ہیں؟ دھری رہ جاتی ہیں، سب پلاننگیں فیل ہو جاتی ہیں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانا اس وقت ہے جب شریعت سے ہم ہٹیں گے، گھبرانا اس وقت ہے ہم جب سنت سے ہٹیں گے، گھبرانا اس وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے. اب گھبرانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی افتاد ڈال دے، کون سی پریشانی اور کون سی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے. کیوں؟ ہم نے شریعت کا دامن چھوڑا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا. اس لیے اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے قدرتی حصار میں ہے، قدرتی پردے میں ہے، قدرتی حفاظت کے قلعے میں ہے اللہ کی طرف سے. اگر دین پر مکمل طور پر چل رہے ہیں ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. لیکن جب شریعت کی حدود کو ہم پھیلا دیں گے اور شریعت کے حصار کو توڑ دیں گے اور خدائی احکامات کو پس پش ڈال دیں گے، اب نہیں پتا کب اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ جائے، کب اللہ کی طرف سے پکڑا جائے، کچھ نہیں معلوم. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت کو مکمل طور پر اپنانا ہے. اپناؤ گے بھائی، اپناؤ گے. ہاں، تو اپنانے میں صرف عبادت میں سیرت نہیں دیکھنا ہے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، چاروں شعبوں میں ہمیں نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے. چاروں شعبوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت تو نبی کے طریقے پر ہوگی لیکن کمائیں گے اپنی مرضی سے. عبادت تو نبی کے طریقے پر ہوگی لیکن گھر میں ہمارا رہن سہن جو ہوگا وہ اپنی مرضی کا ہوگا. عبادت تو نبی کے طریقے پر ہوگی لیکن اخلاق ہمارے کیا اخلاق دینے والے ہوں گے. یہ نہیں چلے گا. اللہ کے آدھا فکر آدھا بڈے نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعلان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو.
کہ تمہارے عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، سب کے سب کیا ہو؟ شریعت کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے، میں ایک پہلو کو تھوڑی اور آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اخلاق کی بلندی کو کیا بیان کیا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اور پھر مکہ والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے نبی جی آپ مکہ والوں سے کہیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تمہارے بیچ میں 40 سال میں رہا ہوں۔ 40 سال کا عرصہ بہت لمبا زمانہ ہوا کرتا ہے، کیا اس 40 سال کے زمانے میں تم نے کبھی میری طرف سے کوئی بد اخلاقی کا نمونہ دیکھا؟ 40 سال میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کبھی نگاہ کا غلط استعمال کرتے دیکھا؟ کبھی ظلم کرتے دیکھا؟ کبھی اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرتے دیکھا؟ یا کسی غلط جگہ پر مجھے کھڑا